بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ایک خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آشنا کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جمہور علماء کے نزدیک ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو کم از کم اتنا حفظ کرے کہ اس کی نماز ادا ہو جائے، یعنی چند سورتوں کا حفظ کرنا ہر حال میں اس پر فرض ہے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھول نہیں پائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ اس کو حفظ کیا جائے اور یاد بھی رکھا جائے، نہ کہ حفظ کر کے بھول جائے۔ آگے سورۃ الفرقان پڑھی جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا، یعنی ایک ہی دفعہ میں ایک جگہ ہو کر ایک بار اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں، اور ہم اس سے تیرا دل اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا جاتا تھا تاکہ آپ اسے آسانی سے یاد کر سکیں۔ آگے سورۃ القیامہ ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وہ تو ہمارا ذمہ ہے کہ اس کو جمع کرنا تیرے سینہ میں اور پڑھنا تیری زبان سے، پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتوں کی زبانی تو ساتھ رہ کر اس کے پڑھنے کے، پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتلانا۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا اور اس کو پڑھنا بھی قرآن کریم کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم لیا۔ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔ دیکھیں، آج سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائیں تو ان میں سے ایک بھی اپنی خالص حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے، فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو امام الانبیاء سب سے فضیلت والے نبی پر نازل فرمایا اور اس کو اپنے ذمہ کرم بھی لے لیا۔ اگر دنیا میں دیکھیں قرآن کریم کو الیاذ باللہ ختم کرنے کی سازشات بھی کی جائیں تو اللہ رب العزت کے محبوب کے غلاموں نے اس کو اپنے سینوں میں اس طرح بسا لیا ہے کہ اگر دنیا میں ختم بھی ہو جائے تو محبوب کے جو غلام ہیں وہ اپنے سینوں میں سے اس کو نکال کر دوبارہ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی بہت بڑی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حافظ قرآن باعمل ہو کر اس دنیا سے جائے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے علم دین ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے، اور ہمیں بھی بحیثیت مسلمان قرآن مجید کو اتنا تو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کریم میں جو واضح احکامات بیان ہوئے ہمیں وہ معلوم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔